السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار میں 6 رمضان المبارک کو یعنی چھٹے روزے کو آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی گناہ گار شخص تھا ناظرین۔ عالم یہ تھا کہ جو وہ گناہ کرتا چلا جاتا، اس کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو کشادہ کرتا چلا جاتا، اس پر احسان فرماتا چلا جاتا۔ کیسی عجیب بات ہے ناظرین، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوا کرتی ہے۔ گناہ گار گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رزق جو ہے اس کی فراوانی کرتا چلا جا رہا ہے، اس پہ احسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب سن رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گناہوں سے بچنے، توبہ کرنے اور اس میں رزق کی تنگی اور اللہ کے غیظ و غضب کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، یہ جو آپ بیان کر رہے تھے یہ بات کچھ میری سمجھ آتی نہیں، میری عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس نے عرض کیا، اس لیے نہیں بیٹھتی کہ میں تو جو گناہ کرتا چلا جاتا ہوں، میرے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اللہ کا احسان بھی مجھ پر بڑھتا چلا جاتا ہے، میرے رزق میں بھی وہ وسعت دیتا چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ ایسا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ فوراً کوہ طور پہ گئے، مناجات کی، اللہ سے کلام کیا۔ کلام تو کرتے تھے نا اللہ سے کلام کیا۔ کلام کرنے کے بعد اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ تیرے فلاں بندے نے کیا کہا ہے، میں وہی بات لے کے تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار مجھے بتلا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں تو اس پہ رزق وسیع کر دیتا ہے، اس پر مزید احسان کرتا ہے، اس پر اپنا کرم کرتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یا اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ تو اسے کیسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے جبکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کا رزق مزید وسیع ہو جاتا ہے، اس پر مزید تیرا فضل ہوتا ہے، تیرا احسان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، بات یہ ہے کہ ہمارے عذاب کے طریقے مختلف ہیں، ہم اس کو اپنی سوچ سے غافل کر دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے۔ ہم اس کو اپنی عبادت سے اور اپنی بارگاہ سے دور کر دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے۔ ہم اس کو اپنی مناجات سے، اپنے حضور حاضر ہو کر مناجات کرنے سے دور کر دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے۔ ہم اس کو اپنی مناجات کی لذت سے سلائے رکھتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے۔ ہم سحری میں اپنے عذاب اور اپنے عذاب کے بارے میں اس کو بتلاتے نہیں ہیں، بلکہ اسے تو مختلف باتیں نظر آتی ہیں، اچھی باتیں نظر آتی ہیں، یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے۔ اور یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے کہ وہ ہماری عبادات سے اور ہماری اطاعت سے مکمل طور پہ دور ہو جایا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم
تو غلط نہ ہوگا کہ یہ حلال اور حرام کا جو تصور ہے آج اس معاشرے میں کس حد تک ناظرین ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے فرق کو کتنا محسوس کرتے ہیں، حلال کتنا عام ہے یا حرام کتنا عام ہو چکا، حلال کو کتنا ترک کر دیا یا حرام کو کتنا اپنا لیا، حرام کو کتنا ترک کر دیا یا حلال کے پیچھے کتنا دوڑنے لگے. یہی تو اصل بات ہے ناظرین، کہ لگتا یہ ہے کہ ہر فساد کی جو بنیاد ہے یہ حرام ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اس حرام کو ہم نے صدقے دل سے قبول کر لیا ہے کہ اب ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، فقی العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کو پسندیدہ ثناخواہ، یقیناً بہت خوبصورت آواز کے حامل ثناخواہ ہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے. آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز محترم جناب حافظ عامر قادری صاحب. حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور جناب آپ کے لیے اس پروگرام کے یقیناً اس بزم افطار کے دروازے کھولتے ہیں، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. پہلے حافظ صاحب سے کلام، پھر مفتی صاحب سے بات کروں گا اور آپ سے بھی بات کروں گا. ناظرین آج سنڈے ہے، مجھے پتا ہے آپ بہت ہی سکون سے اپنے گھر پہ موجود ہیں. ذرا سا کھٹکھٹائیے گا اپنے دلوں کے جو دروازے ہیں اس میں جھانک کے کھڑکیوں کے ذریعے سے دیکھیے گا، اچک اچک کے دیکھیے گا کہ کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے کہ حلال کو چھوڑ کے ہم نے کہیں حرام کو تو اختیار نہیں کر لیا. اس پہ کلام کروں گا اور حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے ابتدا کریں. اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گر چار سو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 اللہ. طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، آئے نور کو اپنا ظلمت کدا
خواب نوری میں آئے جو نور خدا بکائے نور کو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی۔ مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تو میں نے ایک کوشش کی کہ ایک ایسی موضوع پر گفتگو کریں جو میرا خیال ہے کم و بیش ہر آدمی کا مسئلہ ہوگا کہ یہ تمیز کیسے ہو کہ صاحب یہ جو راستہ اختیار کیا یہ حلال کا ہے اور یہ جو راستہ اختیار کیا یہ حرام کا ہے۔ بڑا مطلب معاملہ الجھاؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ مسکرانے کی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں حدیث آئی۔ وہ حدیث کریمہ یہ آتا ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لے، استفتی قلبک، ٹھیک ہے، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونُ، اپنے دل سے فتویٰ لے لے، فتویٰ دینے والا چاہے تجھے جو بھی فتویٰ دیتا رہے۔ تو یہ سوال کا جواب بہرحال نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اشخاص کے لیے ہیں جو نیکیوں میں راسخ ہو چکے ہیں، ان کے دل جو ہے اللہ کی عبادت میں مستقیم ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، تو جو ان کا دل کے اس پہ عمل کرے، اور جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، جو شک میں ڈال دے اسے چھوڑ اس دے۔ پہ گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب، اور یقیناً ناظرین مفتی ابوبکر صدیق صاحب کو آپ سننا چاہتے ہوں گے، اور میں آپ کو بھی سننا چاہتا ہوں، ان کو بھی سننا چاہتا ہوں، آپ کی کالز بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بزم افطار میں کہیں مت جائیے گا، شہر رمضان المبارک کے موقع پر حلال اور حرام کا جو یہ فرق ہے ناظرین، اس فرق کے معاملے پر کچھ گفتگو کریں گے، ملاقات کریں گے آپ سے ایک مختصر سے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال شہر رمضان المبارک کو حاضر خدمت ہے۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بول رہی ہوں۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ کراچی سے بول رہی ہوں میں۔ جی فرمائیے۔ میرے شوہر نہ سعودی عرب میں۔ آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا بہن ذرا۔ میرے شوہر جو ہے وہ سعودی عرب میں، ہاں، تو شادی کو 4 سال ہو گئے، وہ بس ایک ہی دفعہ آئے، اس کے بعد میں نہیں آتے، اور جھوٹ بولتے رہتے کہ ہاں میں آؤں گا۔ اچھا۔ اور سب گھر والے پیچھے ہٹ گئے، ان کی مرضی سے ہی شادی ہوئی ہے۔ تو آپ جو بول رہے تھے ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے، تو ماں باپ تو نہیں، 1 مہینے سے پہلے باپ تو جب بھی وہ تو ہوئے تھے جب میں پیدا بھی ہوئی تھی۔ کل میں یہ کہہ تو رہا تھا کہ ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ موقع کچھ اور تھا۔ مگر ماموں اور چاچا نے کرائیے، وہ لوگ ساتھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ میں آپ کی بات اصل میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ پہلے تو اپنے آنسوؤں کو پوچھیں، یا تو ریلیکس ہو جائیں یا بھرپور پہلے آپ دل ہلکا کر لیں رو کر۔ جب بھرپور رو لیں گی پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے اصل مسئلہ سمجھائیں ہوا کیا کہ 4 برس شادی کو ہو گئے اور صرف ایک ہی مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ۔ جی اچھا، اور کیا کہتے ہیں ان کے گھر والے، کیا کہتے ہیں؟ ان کے گھر والے کچھ نہیں، ان کے گھر والوں نے الگ کر دیا تھا ان کو الگ کر دیا تھا۔ اچھا برے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ سے کیا کہتے ہیں وہ مجھ سے ملتے ہی نہیں ہے، وہ بھی وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے ہوئے، ان کا بیٹا آئے یا نہیں آئے وہ کچھ بھی وہ نہیں آتے سامنے، وہ سامنے نہیں آتے۔ اچھا ان کے آپ کے جو سسرال والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟
ابھی تک کسی نے بڑے نے کسی نے بات ہی نہیں کری. بات ہی نہیں کی. میں اکیلی کیا کروں. اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں لانڈی میں. نہیں آپ اپنے گھر پہ رہتی ہیں یا اپنے میکے چلی گئی ہیں؟ مطلب سسرال میں رہتی ہیں میکے ان کے بھائی سے لڑائی ہوئی تھی میرے چھوڑ کی، تو انہوں نے مجھے پھر الگ کر دیا تھا. ان کے بھائی نے کہا تھا جاؤ گھر سے نکل جاؤ. اچھا تو آپ میکے آ گئی ہیں اپنے؟ نہیں، جو الگ کرائے کے مکان میں چھوڑ کے چلے گئے. الگ چھوڑ کے چلے گئے تو آپ اکیلی رہتی ہیں وہاں پہ؟
آپ ٹیلی ویژن کی آواز ڈیرا غازی خان سے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. ہلو. ہاں سر، میرا سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ کتنا ہزار زکوٰۃ ہے؟ 1 لاکھ پہ کتنا ہزار زکوٰۃ ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی فرمائیے. میرے بھائی 1 لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اس کا 2.5% جو ہے 2,500 ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ بات یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے جتنی اماؤنٹ بنتی ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں یہ تو بڑی ان ڈیپتھ اسٹوری ہو گئی نا کہ جی آپ کو بڑا اس میں علم دین ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی دسترس ہونی چاہیے، علماء کے ساتھ صحبت ہونی چاہیے، پھر آپ کو پتہ چلے یہ حلال ہے. مطلقاً کچھ چیزیں بہت واضح ہیں معاشرے کے اندر. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ راستہ جو ہے وہ ہمیں حلال کی طرف لے کے جا رہا ہے اور یہ راستہ ہمیں صریحاً حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے. مثال کے طور پہ آج ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر بہت عام سی بات ہے کہ جی ہم کسی بھی کام کے لیے رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، اور دھڑلے سے لیتے ہیں، دھڑلے سے دیتے ہیں، مجبوراً لیتے ہیں، مجبوراً دیتے ہیں، ضرورتاً لیتے ہیں، ضرورتاً دیتے ہیں. ہر جگہ پہ کنڈیشنز مختلف ہیں. کہیں اس کو لفافے کا نام دے دیا ہے، کہیں اس کو کمیشن کا نام دے دیا ہے، کہیں اس کو تحفے کا نام دے دیا ہے، کہیں اس کو ہدیے کا نام دے دیا ہے، کہیں اس کو مٹھائی کا نام دے دیا ہے. مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے. یہ تو میری ابتدا ہے ابھی گفتگو کی، ابھی بہت طویل ایک فہرست ہے. ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کوٹلی آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی جی پلیز. کہ عورت پریگنٹ ہو تو تیسرا مہینہ تو روزہ رکھ سکتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا اور کھڑا نہیں ہوتا جا رہا بندے سے، تو اس حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے. چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں لیکن مجبوری ہے کہ رکھ بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، بالکل روزے میں نے رکھے ہیں. بالکل. کچھ پوچھنا تو نہیں چاہتے آپ؟ میں سوال کے اندر یہ اصلاح کرنا چاہ رہا تھا کہ سوال یہ درست نہیں ہے کہ رکھ سکتی ہے. رکھ سکنے کا مطلب یہ کہ کیا اس کو اجازت ہے روزہ رکھنے کی؟ بھائی روزہ رکھنے کی تو ہر مسلمان کو اجازت ہے، بلکہ فرض ہے. مطلب اس کو رکھنا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو اب اتنی کمزوری ہے اسے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی کہ رخصت دی ہے. جی جی. اچھا بعد میں کر لیں پورا؟ ہاں بعد میں. اور وہ اگر چاہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھر نہیں فدیہ نہیں دے سکتی ہے، فدیہ نہیں دے سکتی، ان کو قضا کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کیجئے ورنہ آپ ہلو ہلو کرتی رہیں گی، میں السلام علیکم کہتا رہوں گا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی میں اجمیر سے بول رہا ہوں، انڈیا سے. اویس. ارے ماشاء اللہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سرزمین سے. جی اویس صاحب فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کبھی بھی آپ انڈیا آئیں، اجمیر شریف آئیں تو میرے یہاں ضرور آئیں. میرا نمبر آپ کے یہاں اسکرین پہ آ گیا ہوگا. پلیز مجھے آگے کال کریں اور میرے یہاں ٹھہریں، میرے مہمان بنے. کیو ٹی وی سے کوئی بھی جو آپ کے یہاں آتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی تہ دل سے. ضرور اویس بھائی، اگر مجھے اجمیر شریف سے دعوت نامہ آئے گا انشاءاللہ تو میں ضرور حاضر ہوں گا، اور حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات کروں گا. جی جی جی. میرا سوال 2 سوال تھے. ایک سوال سے پہلے اگر میں گزارش کر دوں، پتہ نہیں آپ سے بات ہو پائے نہ ہو پائے، یہ میری اب غلط والی بات آ گئی کہ مفتی صاحب کا، میرا، ہمارے حافظ صاحب کا، ہماری پوری ٹیم کا، عبدالرحمان انگورہ صاحب کا اور میرے ڈائریکٹر کامران صاحب کا، سب کا جو ہے وہ بہت ادب کے ساتھ سلام عرض کیجیے گا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں. جی ضرور انشاءاللہ. میں مغرب وہیں پڑھنے جاؤں گا انشاءاللہ. میں ضرور سلام پیش کروں گا. کیا بات ہے جی، فرمائیے فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم زیادہ تر ہمارے یہاں پر جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہ نان مسلم ہوتے ہیں. کچھ کچھ شہروں میں تو ساری نان مسلم ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جاتے ہیں کبھی گوشت ووشت کھانے کے لیے، تو وہاں وہ لوگ کہتے تو ہیں کہ آپ ہمارے پاس حلال ہے، ہم لوگ حلال کر کے ہی دیتے ہیں، تو پھر بھی ہم لوگ بچتے ہیں. لیکن وہاں کوئی ایسا اسٹاف رہے، مسلمان اسٹاف رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حلال ہے، تو کیا ہم اس بنا پہ وہ کھا سکتے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور ظاہر ہے یہ صرف شادی کی صحیح عمر کیا ہوگی جنید بھائی؟ مطلب مراد یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونا، پر یہ ہے کہ شادی کی مطلب حدیث سے، قرآن سے صحیح عمر کیا ہوگی؟ مطلب ہم بیسٹ ایج کیا ہوگی حدیث کے حساب سے کہ ہم شادی بالکل بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں. اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی. پہلے تو اس بات کو ذرا سا سم اپ کر لیں، پھر ان کے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت عام سی بات ہے، پولیس والا کھڑا ہوا ہے، وہ جی روزے کے اندر کھڑا ہوا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے دیہڑی کتنی کرنی ہے میں نے، وہ ہر آتے جاتے ہوئے بلا وجہ روک رہا ہے، وہ 10-5 روپے 10-5 روپے 20-25 روپے 50 روپے. کسی ادارے میں چلے جائیے، فائل کو ادھر سے اٹھا کے اس نے ادھر رکھنا ہے، صرف سگنیچر کروانے، وہ بغیر لفافے کے کام نہیں ہوگا. یعنی چھوٹی چھوٹی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب چلے جائیے بڑے کینوس کے اوپر تو معاملہ ہی بالکل دوسرا ہے. جی تو معذ اللہ یہ تو دیکھیں ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ خود بھی اس حقیقت سے واقف ہیں
کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، مگر اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت کو اپنے بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل میں تو ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ اپنی آخرت سے غفلت ہے. ورنہ یہ اگر اس کو تحفہ کہتے ہیں تو تحفہ کہہ کے بھی لینا جائز نہیں ہے، نذرانہ کہہ کے بھی لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں آپ کی چونکہ آپ امیر المومنین تھے تو کسی نے ایک باغ والے نے آپ کو سیب پیش کیے تحفے میں، تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ سیب میں نہیں لوں گا، یہ رشوت ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو میں نے تحفہ پیش کیا، رشوت کہاں سے؟ کہا یہ رسول اللہ کے زمانے میں تحفہ ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں رشوت ہے یہ. تو آپ نے یعنی کوئی کام بھی نہیں تھا پھر بھی جو ہے رعایا کا تحفہ قبول نہیں کیا کہ کل کو آئندہ ہی مجھ سے کوئی کام لے گا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد یونس گوئینا والا کینٹ سے بات کر رہا ہوں. جی محمد یونس صاحب. بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو بیوی اگر غصے میں اپنے خاوند کو بھائی کہہ دے تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ کیسا غصہ ہے صاحب کے غصے میں بھائی کہہ دے شوہر کو؟ مطلب غصے میں وہ کچھ برا بھلا کہہ دے، سمجھ آتی ہے بات. غصے میں جو ہے وہ پاگل کہہ دے، دیوانہ کہہ دے، مجنوں کہہ دے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس نے 3-4 بار ایسے ہی بولا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی بیوی نہیں. یہ تو بڑا عجیب سا غصہ ہے. میں نے یقین مانیے پہلی مرتبہ سنا ہے. تو اب یہ ہوا واقعہ کب ہے؟ یہ کل ابھی واقعہ 2-3 دن ہوئے ہیں جمعرات. 2-3 دن ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا بھائی کہنے سے کہ جی میں نے غلطی سے بھائی کہہ دیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، اس نے غلطی تو نہیں، غلطی تو مان گئی ہے وہ. اچھا غلطی مان رہی ہے وہ. جی بڑی عجیب سی بات ہے. بہت عجیب سا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ بیوی نے غصے میں آ کے اپنے شوہر کو بھائی کہہ دیا. وہ چڑھانے کے لیے کہا ہوگا مجھے لگتا ہے. غصہ اس طرح تو نہیں اتار پا رہے، انہوں نے چڑھانے کے لیے کہا ہوگا بار بار کی تاکہ وہ تھوڑا سا وہ ایگزاسٹ ہو. بہرحال آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں بریک کے بعد آپ خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت، اور شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. حافظ صاحب کیا سنانے والے؟ بسم اللہ. یا اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج ست مترانی ودیری کیوں دلی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج میں لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مک چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ان مدبریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایسی صورت میں جانا تھا کہ جانے جگہ
وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت جناب طلب اللہ ذاتی اوپن ہے، آئیے ہمیں جوائن کیجیے، اور اس موقع پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کوشچن، کوئی پیغام، کوئی پیاری سی بات، ضرور ہمیں جوائن کیجیے۔ مفتی صاحب دبئی سے جو ایک کال تشریف لائے تھے اور بڑا ایک انہوں نے جو ہے وہ معنی خیز سوال کیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوشچن تو خیر بہت اہم بھی ہے، لیکن ہم جس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختصر ہم بات یہ کہیں گے کہ روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات تو جائز نہیں ہے، البتہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حلال فرمایا کہ راتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ دن میں روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی رہی کہ آپ جوان آدمیوں کو قریب جانے سے منع کرتے تھے، بالکل ٹھیک، اور بوڑھے آدمی کو بعض کو آپ نے اجازت بھی دی۔ ٹھیک ہے، بالکل بات کی وضاحت ہو گئی، بالکل ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبداللطیف بات کر رہا ہوں، چھور کینٹ سے، عمرکوٹ سے۔ عبداللطیف صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ جی میں چھور کینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ اس وقت جو ہے وہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ کال شاید ڈراپ ہو گئی۔ اچھا، بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، ہمارے یہاں یہ جو تصور ظاہر ہے، اب چونکہ وہ میں حلال حرام کے حوالے سے ابتدا میں بات کر رہا تھا، اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیے ہر شعبے کے اندر، چاہے مثال کے طور پہ اگر آپ کردار کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، طور طریقوں کی بات کریں، رہن سہن کی بات کریں، ہر جگہ پر وہ جو تصور ہے، وہ جو ایک باریک سی لائن ہے، ختم کر دیا ہے ہم نے اس کو۔ ایون اسٹیٹس سمبل کے لیے ہم ہر غلط اور ناجائز راستے سے پیسے کو آنے دیتے ہیں۔ ایون سود ہمارے یہاں کتنا عام ہو گیا ہے، کوئی قدغن لگانے والا نہیں، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایون خود انٹرنلی ہم قدغن نہیں لگاتے اس پہ۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ تو وہی کا ضمیر کا مردہ ہو جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں پہلے فرما چکا۔ سورہ ملک میں یہ آیت طیبہ ہے، وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب اس کے اندر ایک لوگوں کی فوج ڈالی جائے گی، ایک لشکر ڈالا جائے گا جہنم میں، تو اس کا داروغہ پوچھے گا
کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, اللہ کا ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. تو ہاں آیا تھا ایک ڈر سنانے والا, لیکن ہم نے اس کی تکذیب کر دی تھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں کی. تو اگرچہ کہ ہم لوگ, ہمارے جو لوگ جنہوں نے تمیزیں ختم کر دی حلال حرام کی, وہ اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہہ رہے, لیکن اپنے عمل سے یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بات کی, بس ہمیں اپنی دنیا میں مست رہنے دیا جائے. اچھا ایک بات مفتی صاحب مجھے بتائیے, شراب عام ہو گئی, سود عام ہو گیا, زنا عام ہو گیا, بدکاریاں عام ہو گئی, ہم جنس پرستی عام ہوتی جا رہی ہے, شی میلز کا تصور عام ہوتا جا رہا ہے, رشوت دینے والا سامنے کھڑے ہوتے ہیں محفل کے اندر, دونوں جو ہے بڑے جو ہے وہ پروقار انداز سے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ان پہ کوشچن کرنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص بے انتہا بلا کا جو ہے وہ راشی ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم سر جھکا کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمیں اس کی عزت اور توقیر کرنی پڑے گی. اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ میں بہت اچھا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام بھائی جان. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عمران بول رہا ہوں لاہور سے. سر میں نے کل ایک سوال کیا تھا لیکن اس ٹائم لائٹ چلا گئی تھی, میں اس کا جواب نہیں مجھے مل سکا. عمران صاحب یوٹیوب پہ دیکھ لیتے, ڈیلی میرے پروگرامز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں, بزم افطار ود جنید اقبال کے نام سے, تو آپ کو وہاں دیکھنے کو مل جاتا. فرمائیے. ہاں جی سر, میں نے سوال یہ کل کیا تھا کہ نماز کے اندر اگر بار بار اگر وضو خراب ہو جائے, کوئی معدے کی پرابلم یا کچھ, تو پھر میں نے کچھ علماء کرام سے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ مزوری کی حالت میں آ جاتا ہے. میرے بھائی آپ ڈائریکٹ جواب سن لیں, مجھے آپ کا سوال یاد آ گیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر اس طرح کا وہم کی کیفیت ہے تو وہم سے وضو نہیں ٹوٹے گا, گیس کے اخراج سے, ری کے اخراج سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی مسجد میں ہو اور اس کو ری خارج ہوئی ہو, ہوا خارج ہوئی ہو, تو اس وقت تک وہ مسجد سے نہ اٹھے جب تک کہ اس کی بو اس کے ناک میں نہ آئے یا اس کے کانوں میں اس کی آواز نہ آئے. بالکل. تو جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو آپ اس حدیث مبارکہ پہ عمل کیجئے, تو آپ کا وضو نہیں جائے گا. ہاں اگر بو آ جائے یا کانوں میں آواز آتی ہے تو جاتا ہے وضو. بالکل ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی. اور ان کیس ناظرین اگر آپ ویسے بھی کوئی پروگرام مس کر دیتے ہو یا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اس کو ریکال کرنا چاہتے ہو, آپ یوٹیوب پہ میرے لنک پہ جائیے, سمپل بزم افطار ود جنید اقبال, یا فیس بک کے لنک پہ جائیے جنید اقبال ARYQTV, اور اس کے بعد آپ کو تمام پروگرام جو ہیں وہ فیس بک پہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام بیٹا, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں کراچی سے عائشہ بات کر رہی ہوں. آپ کیسے, خیریت سے انکل؟ میں بہت اچھا ہوں عائشہ, آپ کی آواز تو مجھے رمشا جیسی لگ رہی تھی. انکل مجھے مفتی ابوبکر صدیق انکل کو بہت بہت سلام عرض کرنا ہے. وعلیکم السلام. جواب نہیں دیا آپ نے ہماری بات کا. جی انکل آپ نے کیا فرمایا؟ چلے میں نے کچھ نہیں فرمایا, اب آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہ رہی ہیں. جی انکل مجھے آواز کم آ رہی تھی نا, اس لیے. جی مجھے ایک فرمائش کرنی ہے اور ایک سوال کرنا ہے. آپ سوال کر لیجئے, فرمائش کا تو وقت گزر گیا, اب تو حافظ صاحب سے ہم آخر میں مناجات سنیں گے بس. فرمائیے. جی صحیح ہے انکل. پہلے تو آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی اتنی اچھی ٹرانسمیشن پیش کرنے کا, اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ کسی نے ساری زندگی تراویح کی نماز نہیں ادا کی اور اب وہ چیئر پر اپنی فرض نماز ادا کرتا ہے, تو اب وہ گنہگار ہوگا تراویح کی نماز ادا نہ کرنے پر؟ ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب. دیکھیے اس حوالے سے بات یہ کہ تراویح سنت موقدہ ہے, تو فرضوں کی وجہ سے سنت موقدہ نہیں چھوڑی جائے گی, ان کو بھی ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. بالکل ٹھیک. تو جناب کہیں مت جائیے گا, آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا, کچھ اور باتیں کروں گا, آپ کی کال بھی شامل کروں گا. ملاقات کرتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. افطار میں ایک بار پھر آپ کو میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے, اور آپ یقیناً ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. آہستہ آہستہ اب ہم افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور چھٹا روزہ بھی آج اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. کتنا وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم جو کھا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ کس حد تک حلال ہے اور کس حد تک حرام ہے. مفتی صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا, ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ہر طرح کی برائی موجود نظر آتی ہے, ہر طرح کی. رشوت ہم لے رہے ہیں, سود ہم لے رہے ہیں, بدکاریاں ہمارے یہاں موجود ہے, شراب ہم پی رہے ہیں. میں اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر طرح کا کام, ہر طرح کا برا کام ہمارے یہاں اپنے عروج پر, ہم جنس پرستی ہو رہی ہے, شی میز کا تصور ہے, دھوکہ دہی ہو رہی ہے, قبضے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے پاس آنا چاہیے کسی طرح سے, اور زندگی ہماری مرضی اور منشا کے مطابق گزرنی چاہیے. کیا کہیں گے؟
میرا دیکھیں دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور حدیث کریمہ میں بھی آتا ہے کہ اس نے زندگی، اور بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم میں سے جان سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. جی. تو آپ کی یہ باتیں سن کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہیں، اکثر لوگ اس امتحان میں فیل ہی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بتایا زندگی کا اس کے مطابق تو لوگ نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو براہ راست قرآن مجید میں ہدایت عطا فرمائی، جو نبیوں کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، ان کے اندر تو یہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا. پھر وہ جو انبیاء کو حکم دیا وہی ہمیں حکم دیا کہ انبیاء کو حکم دیا کہ حلال اور طیب روزی کھاؤ، تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا. تو اب ہم لوگ اگر اس کی پرواہ نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر مقدر کیا ہوگا. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام کے سے پرورش پایا ہو وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے. اللہ. تو یعنی اب جو مطلب جہنم اس کا مقدر ہے. جی ہاں، لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا، آپ مجھے ایک بات کی ذرا وضاحت کریں. اس وقت اگر آپ ہم باہر چلے جائیں اسٹوڈیو سے، میں اس وقت سڑک پہ چلے جاؤں، جب ہم ٹرانسمیشن ختم کر کے جائیں گے تو ہمیں پولیس والے سگنلز پہ نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ سائڈ میں لے کے کونے میں بات کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ لفافہ آتا ہے، کچھ پیسے آتے ہیں، وہ گاڑی والا. یہی صورتحال آپ آفیسز میں چلے جائیے، انڈر دی ٹیبل اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، ٹیبل پہ آ کے بیٹھے گا، اس کے بعد پھر لفافے آنا شروع. مطلب رات ہوتی ہے تو پھر رات کی تاریکی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام تو دیکھیں حکم پہنچا دینا ہے. تو الحمدللہ آپ کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ